الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سارے بھائی بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی اگر اللہ کی منشا کے مطابق گزرے تو اللہ نے اس کو بھی عبادت کا عنوان دیا ہے۔ مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، مسجد میں نوافل میں مشغول ہے، یا دکان پہ بیٹھ کے اپنی دکانداری کر رہا ہے، اپنے دفتر میں بیٹھ کے اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، ایک فوج کا سپاہی وہ ملک کی سرحدوں پر اس کی حفاظت کر رہا ہے، اگر اللہ کی منشا کے مطابق اس کی زندگی ہے
تو یہ دنیا کی زندگی، بازار کی زندگی، تجارت کی زندگی، عہدے کی زندگی، ملازمت کی زندگی بھی عبادت کہلاتی ہے۔ قرآن کریم میں زندگی کے دو رخ دکھائے گئے ہیں۔ ایک رخ دنیا کی حقیقت بتانے کے لیے کہ اللہ کی نظر میں اس کی قیمت کیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، یہ لفظ متاع، اس کا ترجمہ لغت کی کتابوں میں، ایک لغت کے بڑے امام ہیں امام اصمعی، وہ 3 لفظوں کے بارے میں لغت کے بڑے امام تھے۔ قرآن کریم میں 3 لفظ، یہ ان کا ترجمہ عربی میں اس کو یہ ڈھونڈ رہے تھے کہ مجھے خالص ترجمہ ملے اس میں۔ ایک یہی لفظ متاع، اس کا معنی۔ دوسرا سورہ کہف میں ایک لفظ آتا ہے الرقیم، اور ایک لفظ ہے تبارک، تبارک الذی بیدہ الملک، بلند ہے اللہ کی ذات، برکت والی اللہ کی ذات۔ تو امام اصمعی یہ تلاش کرنے کے لیے کہ یہ کسی عربی دیہات میں جاؤں، جو دیہات ہوتے ہیں ان کی عربی خالص ہوتی ہے، تو مجھے ان لفظوں کا معنی پتہ چل جائے۔ ایک جگہ پہ ایک جھونپڑی میں گئے، ایک بڑھیا، اس کا بچہ تھا، وہ بڑھیا اپنے جانوروں کو لے کے نکل گئی، یہ اس کی جھونپڑی میں اس بچے کے پاس بیٹھ گئے۔ وہاں ایک ہانڈی پڑی ہوئی تھی، اس ہانڈی کے اوپر ایک وہ جو کپڑا ہانڈی کو پکڑنے والا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر تیل لگا ہوتا ہے، سالن لگا ہوتا ہے، اس کو صافی کہتے ہیں، جس کو کپڑے کو، اس سے وہ ہانڈی کو پکڑا جاتا ہے، اور وہ کالا سیاہ ہوا ہوتا ہے، اس سے کبھی ہانڈی پکڑی جاتی ہے، کبھی چولہے کی لکڑی پکڑی جاتی ہے۔ تو وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، امام اصمعی وہیں جھونپڑی میں بیٹھے، ایک کتا آیا، اس نے وہ ظاہر ہے وہ صافی کے اندر تیل اور ان چیزوں کی خوشبو ہوتی ہے، تو وہ کتا اس صافی کو لے کے چلا گیا۔ وہ بچہ اس کے پیچھے بھاگا، لیکن وہ کتا بھاگ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا۔ امام اصمعی یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے، جب اس کی اماں واپس آئی تو وہ بچہ کہنے لگا جاء الرقیم واخذ المتاع وتبارک الجبل۔ اب امام اصمعی اٹھے اور ایک ہی وقت میں ان کو تینوں لفظوں کا معنی پتہ چل گیا، خوشی سے جھوم اٹھے۔ جاء الرقیم، کتا آیا، اخذ المتاع، اس نے صافی اٹھائی، وتبارک الجبل، اور پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ میں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، لفظ متاع قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ دنیا ایک میلی کپڑے کی جو صافی ہوتی ہے نا، اس کی اللہ نے اس کی مثال اس سے دی۔ کہیں کہا گیا یہ دنیا فتنہ ہے، کبھی کہا گیا یہ مال فتنہ ہے، کبھی اس دنیا کے حوالے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا جیفا وطالبها کلاب، اس طرح کی۔ لیکن ایک رخ اور بھی دکھایا ہے قرآن کریم نے بھی، اللہ کے حبیب نے ایک رخ اور بھی دکھایا دنیا کا، اور دونوں رخ کے اپنی اپنی وضاحت ہے، اپنی اپنی تشریح ہے۔ جو اس طرح دنیا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا وہ ہے اللہ کی نظر میں، لیکن جو اللہ کی منشا کے، اللہ کی پسندیدگی کے، اللہ کی چاہت کے مطابق دنیا کو استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، اس کو اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ وابتغوا من فضل اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ایک یہ رخ ہے کہ تیری تجارت بھی حسنہ ہے، تیرا مال بھی حسنہ ہے، تیری اولاد بھی حسنہ ہے، تیرا عہدہ بھی حسنہ ہے، تیرا منصب بھی حسنہ ہے، تیرا مال کا کمانا بھی حسنہ ہے، تیرا دنیا میں لگنا بھی حسنہ ہے، اگر اللہ کی منشا پہ۔ یہ دو رخ ہیں۔ تو دنیا یہ حسنہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے رضا بھی ہے،
لیکن اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی منشا کے مطابق اس دنیا کو کمائیں، اس کے لیے قرآن نے نصیحت ارشاد فرمائی، 4 نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ وہ نصیحتیں ہر ایک کو اپنے پلے باندھنے کی ہیں۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 77 یہ اصل تو واقعہ قارون کا ہے، اور قارون کو اس کی قوم یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کرو، اور عمومی طور پہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے یہ 4 نصیحتیں ہیں کہ دنیا تو نے کیسے کمانی ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو اس کے لیے کیا فرمایا؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، ہاں جو اللہ نے تجھے دیا ہے، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، کتنا پیارا انداز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے تجھے عطا کیا ہے، اس سے یہ جو دنیا ہم نے تجھے دی ہے، اس دنیا سے اپنی آخرت بنا۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو ہم نے تجھے دنیا دی ہے، اس دنیا سے تو اپنی آخرت بنا لے۔ ہم نے تجھے جو مال دیا ہے، ہم نے تجھے اولاد دی ہے، ہم نے تجھے زندگی دی ہے، ہم نے تجھے عہدہ دیا ہے، ہم نے تجھے جوانی دی ہے، تیرے جسم کے اندر جو گرم خون دوڑ رہا ہے، تیرے جسم کے اندر جو صحت نظر آ رہی ہے، اس دنیا کی زندگی سے اپنی آخرت بنا لے۔ اللہ، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور مسلمان کی نظر کیا ہوتی ہے؟ آخرت پر، کہ میری آخرت کیسے بن جائے گی۔ فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ جو اللہ نے تجھے دنیا دی ہے اس سے آخرت بنا، آخرت بگاڑ نہیں۔ اس سے آخرت بنتی بھی ہے، اس دنیا سے آخرت بگڑ بھی سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو، اللہ کی دی ہوئی جوانی کو، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس طرح استعمال کر کے تیری آخرت بن جائے۔ کیسے؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دوسری بات کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس مال کو خرچ بھی کرنا ہے، اور اس مال کو کمانے کے لیے تگ و دو بھی کرنی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بالکل فقیری کی زندگی، رہبانیت کی زندگی کی اسلام دعوت نہیں دیتا ہے، بلکہ اپنی ضرورت، اپنی احتیاج، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنا حصہ پورا لے، اپنی دنیا سے پورا فائدہ اٹھا۔ اللہ نے تجھے جو مال و متاع دیا ہے، اگر تیرے پاس مال ہے تو اس کا اثر تیرے جسم پہ نظر آنا چاہیے۔ ایک مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، بکھرے ہوئے بال ہے، پراگندہ حال ہے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیا تیرے پاس مال نہیں ہے کہ تو اچھے کپڑے پہن سکے، بالوں پہ تیل لگا کنگھی کر سکے، غسل کر سکے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ تو فرمایا آپ علیہ السلام نے اس کا اثر تیرے جسم پہ نظر آنا چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ مال موجود ہے اس کے باوجود اپنے آپ کو بالکل فقیر ظاہر کر رہا ہے۔ مال موجود ہے لیکن اس کو اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہا، بلکہ یہاں تک کہ جو اپنے اولاد پر اور بیوی پر خرچ کرتا ہے، فرمایا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، اپنے اہل و عیال پر جو مال خرچ کرتا ہے، یہ سب سے بہترین پسندیدہ اللہ کے ہاں صدقہ ہے۔ تو فرمایا دوسری بات، پہلی بات کی کہ جو اللہ نے تجھے نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے ذریعے سے، اس مال کے ذریعے سے، اس دنیا کے ذریعے سے، اس کو اللہ کی منشا کے مطابق خرچ کر کر اپنی آخرت بناؤ۔ اور جو اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کو اللہ کی نعمت سمجھ کے اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے اولاد پہ خرچ کرو، اپنی زندگی کو آسان بناؤ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ساتھ ساتھ اللہ نے تجھے دیا ہے، اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، تو لوگوں پر احسان، جس طرح اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے تو لوگوں پہ احسان کر۔
میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ دنیا کی زندگی یہ امتحان ہے۔ اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی چیزیں، اللہ کی دیا ہوا عہدہ، منصب، یہ تمام چیزیں یہ انسان کے پاس ایک امتحان ہے۔ یہ امتحان کے لیے فقیری بھی امتحان ہے، غریبی بھی امتحان ہے، اور امیری اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی فراخی بھی یہ بھی امتحان ہے۔ اس کے لیے صبر کا امتحان ہے، اس کے اوپر خرچ کا امتحان ہے کہ اس کو خرچ کیسے کرتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ دنیا کے اندر لگتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، اللہ سے اپنی آخرت مانگتا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی ہماری جو اپنی دل کی تمنا ہے، ہماری جو زندگی کا رخ گزر رہا ہے، ہماری جس رخ پہ ہماری زندگی لگی ہوئی ہے، اس میں صرف ایک چیز سامنے ہوتی ہے کہ کسی طرح چیز آ جائے، مال آ جائے، مال بن جائے، درست ہو جائے، میری زندگی کے معاملات درست ہو جائے۔ اور سب سے بڑا غم ہمارا دنیا کا وہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا۔ اے اللہ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو میرا سب سے بڑا غم نہ بنانا۔ اور یاد رکھیے، جو آدمی اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی منشا پہ خرچ کرتا ہے اور آخرت کی فکر کرتا ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من جعل ہمہ ہم الآخرہ، من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیا۔ جو اپنی زندگی کو، اپنے غم کو، اپنے دل کی فکر کو آخرت کا غم بناتا ہے، اللہ اس کے دنیا کے تمام غموں کو ختم فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اس دنیا کا اور اس زندگی کا سب سے بڑا جوہر جو ہے وہ دل کا سکون ہے۔ اس زندگی کا سب سے بڑا جوہر کیا ہے؟ وہ دل کا سکون ہے، وہ دل کا اطمینان ہے، وہ دل کا مطمئن ہونا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ آدھی رات کے وقت اپنے محل کے ٹیرس میں ٹہل رہا ہے، نیند نہیں آ رہی اس کو، نیند نہیں آ رہی، اپنے محل کے ٹیرس میں تیر رہا ہے، رات کے 2-2:30 بج چکے ہیں، نیند نہیں آتی اس کو۔ اس کی نظر پڑی دور، اس کے محل کا ایک نوکر ہے، وہ اپنی کٹیا کے اندر سویا ہوا خراٹے لے رہا ہے، مزے سے سویا ہوا ہے۔ تو بادشاہ حیران ہوا کہ میں ایسی ایسی دوائیاں کھاتا ہوں، میں ایسی ایسی خوراک کھاتا ہوں، میں ایسی ایسی چیزیں کھاتا ہوں، میرے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، اور میں اس وقت نیند کے لیے یہاں اپنے محل کے چھت پہ ٹہل رہا ہوں کہ مجھے نیند آ جائے، اور یہ اللہ کا بندہ مزے سے سویا ہوا ہے۔ اس نے صبح اپنے وزیر کو بلایا، اس نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ یہ جو بندہ ہے فلاں، میں رات کے 2-2:30 بجے اپنے محل کے چھت پہ جو ہے وہ نیند کی خاطر ٹہل رہا ہوں کہ مجھے نیند آ جائے، اور میری نظر پڑی وہ سویا ہوا ہے مزے سے، یہ کیا کھاتا ہے؟ یہ کون سا کشتہ کھاتا ہے؟ یہ کون سی دوائی کھاتا ہے؟ یہ کیا چیز کھاتا ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ مجھے 1 دن کی مہلت دیجیے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس نوکر کو بھی، اس محل کے نوکر کو بھی اشرفیوں کی ایک تھیلی دے دی، اس کو جا کے اشرفیوں کی بھری ہوئی ایک تھیلی دے دی۔ دوسرے دن بادشاہ جب وہاں ٹہل رہا ہے تو دیکھا کہ وہ بندہ بھی اپنی کٹیا کے باہر کبھی ادھر بیٹھتا ہے، کبھی ادھر ہے، وہ ہاتھ میں ایک ہمیانی پکڑی ہوئی ہے، کبھی اس کو ادھر رکھتا ہے، کبھی نیچے رکھتا ہے، چارپائی کے نیچے رکھتا ہے۔ اب اس کے لیے تو بہت ہی مسئلہ تھا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا پیسہ دیکھا، کبھی اس کو چارپائی کے نیچے رکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر باہر آتا ہے۔ اب بادشاہ دیکھ رہا ہے، وہ بھی جاگ رہا ہے، یہ بھی جاگ رہا ہے۔ تو دوسرے دن پوچھتا ہے وزیر سے کہ بھائی آج تو یہ جاگ رہا تھا، اس کو تو نے کیا کھلا دیا کہ آج اس کی نیند بھی ختم ہو گئی؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے، جس چیز نے آپ کو جگا کے رکھا ہے نا، آج میں وہ چیز اس کو بھی دے آیا ہوں، اس کو بھی جگائے ہوئے۔ یہ دنیا جو ہے، من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیا، جو اپنے سارے غموں کو آخرت کا غم بناتا ہے، اور یہ بن سکتا ہے پیسہ خرچ کرتے ہوئے اس کے دل میں یہ غم ہو، اس کے دل میں یہ ہم ہو
میں نے کمایا کیسے ہے، لایا کہاں سے ہے، کھا کیسے رہا ہوں، اس پہ حق کس کس کا ہے، میری بہن کا حق میں دے چکا ہوں، میری والدہ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، میرے والد کی حیثیت کیسی ہے، میرے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ میرے معاملات کیسے ہیں، آیا میں مالی معاملات میں تجارت میں بیٹھ کے اپنی دکان پہ جو رات کما کے لایا ہوں یہ ٹھیک ہے؟ من جعل ہمہ ہم الآخرہ، جس نے منصب کی کرسی پر، عہدے کی کرسی پر اور اپنی زندگی میں، اپنی تجارت میں، اپنے اموال میں یہ خیال رکھا کہ میری آخرت بھی آنی ہے، مرنا بھی ہے ایک دن، تو پھر اللہ اس کو دنیا کے غموں سے نجات دیں گے، پھر اس کو نیند بھی اچھی آئے گی، پھر اس کی دنیا کے غم بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، پہلی نصیحت یہ کی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جو اللہ نے تجھے عطا کی ہے اس سے آخرت کا حصہ بھی بنا، اپنی اس دنیا سے اپنی آخرت بھی بنا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اس دنیا سے اپنی، دیکھیے اسلام کتنا عجیب، اللہ نے ہمیں وہ مذہب دیا ہے وہ ہماری دنیا کا بھی خیال رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد فرما من سعادت المسلم، مسلمان کی نیک بختی کی علامت ہے کیا کھلا گھر اس کو اللہ نے عطا کیا ہو، اچھا گھر عطا کیا ہو، المرکب الحنی، اللہ نے اس کو سواری اچھی دی ہو، الجار الصالح، اللہ نے اس کو پڑوسی اچھا دیا ہو، المرأۃ الصالحہ، اللہ نے اس کو نیک بیوی عطا کر رکھی ہو۔ فرمایا یہ مومن کی سعادت کی نشانی ہے۔ یہ گھر کی چھت بھی اللہ کی نعمت ہے، اچھی سواری بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ خیال کرنا کسی غریب کے بچے کا لقمہ چھین کے اپنے بیٹے کے اپنے گھر میں مت لانا، یہ خیال کرنا۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور تیسری چیز وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ہاں اب جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ، تو یہ اپنے دل میں رکھ میں اس کے قابل نہیں تھا جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ نے جوانی دی، اللہ نے عہدہ دیا، اللہ نے مال دیا، اللہ نے بیریا ٹاؤن میں گھر دیا، اللہ نے گاڑیوں کی لائنیں لگا دی، اللہ نے لوکر چاکر دے دیے، اب تو دوسروں کے ساتھ بھی احسان کر، اب دوسروں کے ساتھ بھی احسان کر، تکبر نہ کرنا۔ یہ قارون کی قوم اس کو کہہ رہی تھی، اور قارون کیا کہتا تھا، اس کا جواب کیا تھا، یہ میری اپنی پلاننگ، ہاں علی علم عندی، یہ تو میرا اپنا، میری ڈگری ہے، میرا عہدہ ہے، میں نے CSS کیا ہے، میں تمہیں کیا پتا میں کیسے افسر بنا ہوں، ہر کوئی بن سکتا ہے۔ یہ قارون کا قول ہے، یہ میرے اپنے کمایا ہوا مال ہے، یہ میرے پسینے کی کمائی ہے، اور اللہ چاہے وہ پچھلے دنوں میں اللہ رب العزت دکھاتا ہے یہ انسان کا جو جسم ہے نا، اس جسم کے اندر ہم اگر سوچیں ایک رگ کو ادھر ادھر کر دیں اللہ کریم تو میرا کیا رہ جاتا ہے، ختم۔ وہ چاہے تو ایک رگ کو بند کر دے، گئی، یہ لاش بن جاتی ہے۔ اس لیے احسن کما احسن اللہ علیہ۔ اور چوتھی نصیحت، یہ بڑی اہم نصیحت ہے، یہ 4 نصیحتیں فرمائیں، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، جب اللہ نے مال دیا ہو، جب عہدہ دیا ہو، جب تیرے پاس طاقت آ جائے تو پھر اس عہدے اور مال کے ذریعے زمین میں فساد مت بچانا۔ یہ نہیں کہ مال آ گیا تو حیا چلی گئی، یہ نہیں مال آ گیا تو عاجزی چلی گئی، یہ نہیں کہ G7 سے اب بیریا ٹاؤن میں شفٹ ہوا تو اب تیرے تیور بدل گئے، یہ نہیں۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، اللہ کا دیا ہوا مال جو تیرے پاس آیا ہے، خیال کرنا وہ لینا بھی جانتا ہے، وہ دینا جانتا ہے، وہ لینا بھی جانتا ہے، وہ منتقم بھی ہے، وہ جہاں رحیم ہے، جہاں کریم ہے، جہاں داتا ہے، جہاں دینے والا ہے، وہاں منتقم بھی ہے، وہاں وہ لے بھی سکتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ دنوں کو ایک دوسرے کے درمیان بدلتے رہتے، آج یہ غریب کل وہ غریب، آج یہ امیر کل وہ امیر، آج یہ وزیر اعظم کل یہ اسیر اعظم۔ اس لیے فرمایا خیال کرنا ولا تبغ الفساد فی الارض، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کا دیا ہوا عہدہ، اللہ کی دی ہوئی عزت، اللہ کی دی ہوئی طاقت اگر تیرے پاس آ جائے تو اس طاقت اور عزت سے یہ نہ ہو تیرے گھر کی حیا رخصت ہو جائے، یہ نہ ہو کہ اب تو جوئے اور قمار کے اندر لگ جائے، یہ نہ ہو کہ تو اب کسی انسان کو انسان نہ سمجھے، اب یہ نہ ہو کہ تو اللہ کو ناراض کرنے والے اسباب سارے اختیار کر لے۔
اب میں یہ کروں گا، اب میں یہ کروں گا۔ تو 4 نصیحتیں ہیں، 4 نصیحتیں۔ پہلی نصیحت کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس کو اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، اور دوسرا اسی سے اپنی دنیا بھی سنوارو، اور پھر دیے ہوئے مال کو لوگوں پہ بھی خرچ کرو، جس طرح اس رب نے تیرے اوپر احسان کیا ہے تو بھی احسان کر۔ اور آخری بات یہ فرمائی کہ اس مال کے ذریعے دنیا میں فساد نہیں مچانا۔ اللہ پاک عمل اور سمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔